اللہ اکبر، میرے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کی کتاب کا دامن پکڑ لینا۔ ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہاں پر ہزاروں کا عاشقان رسول کا جمع غفیر ہے، اس وقت گھر گھر کی کہانی ہے، ہر گھر کی کہانی ہے، مولانا میں تکلیف میں ہوں، مولانا میں مصیبت میں ہوں، میں مصیبتوں میں گرفتار ہوں، سب کے مسائل ہے، لیکن آؤ آج ہم اپنے مسائل کا حل ڈھونڈ لیتے ہیں، اپنے مسائل کا حل تلاش کر لیتے ہیں۔ میرے بھائی اللہ اکبر، اگر تو روزی کے معاملے میں تکلیف میں مبتلا ہے، بچی کو رشتہ نہیں آتا، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، روزی روٹی کا مسئلہ ہو، بیماری کا مسئلہ ہو، بے چینی کا مسئلہ ہو، بے قراری کا مسئلہ ہو، تکلیف کا مسئلہ ہو، کوئی بھی مسئلہ آپ کا ہو، ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل بہت آسان ہے، اللہ کی کتاب کا دامن پکڑ لو، قرآن کا دامن پکڑ لو، قرآن کو تھام لو، مضبوطی کے ساتھ قرآن کو تھام لو۔ آپ جانتے ہیں میرے آقا، ہم سب کے آقا، غیب دا نبی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں جب کسی کا انتقال ہو، جب کسی کا انتقال ہو اور وہ سکرات کی کیفیت میں ہو، جب وہ مرنے والا ہو، موت کے قریب وہ ہو، اس وقت کیا کرو؟ اللہ اکبر، اس وقت اس کے پاس بیٹھ کر سورہ یاسین کی تلاوت کرو۔ توجہ کرنا، میں نے پہلے ہی کہا میں کوئی لمبی گفتگو آج نہیں کروں گا، وقت بہت زیادہ ہوا اور جو ہے وہ سردی کا موسم ہے، لیکن دو باتیں، دو عنوان ہیں، دونوں کے بارے میں ایک ایک بات پیش کر کے بات مکمل کروں گا، ہو سکا انشاءاللہ اس کے بعد پھر آنا ہوا تو آپ کے سامنے بات اور اللہ پاک کو کرنے کی توفیق دے تو بات ہوگی، لیکن آج دل کے کانوں سے اس کو سن لیں۔ مائیں اور بہنیں موجود ہیں، ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آقا کیا فرما رہے ہیں؟ جب کوئی مرنے والا مر رہا ہو، جب کسی کی روح نکل رہی ہو، جب کسی پر سکرات کا وقت طاری ہو، جب کسی کا انتقال ہو رہا ہو، اس وقت کرنا کیا ہے؟ اس کے پاس بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرنا ہے۔ سورہ یاسین کا نام لے کر کے بات کی گئی، اور بھی سورتوں کا ذکر آیا، لیکن سورہ یاسین کا ذکر کثرت سے ہے۔ سورہ یاسین کی تلاوت کرو، کیا ہوگا؟ میرے آقا فرماتے ہیں سورہ یاسین کی برکت سے اس کی موت کی تکلیف آسان ہو جائے گی، اس کی موت کی تکلیف کم ہو جائے گی۔ تھوڑا توجہ کرنا، علماء سے پوچھو، علماء کا جمع غفیر موجود ہے، بڑے بڑے علماء یہاں پر موجود ہے، بڑے بڑے خطبہ یہاں پر موجود ہے، بڑے بڑے دانشور یہاں پہ موجود ہے۔ زندگی کی تکلیف کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، اس کی وجہ میں آپ کو بتاؤں، دیکھو زندگی میں اگر کوئی تکلیف میں مبتلا ہو تو کم سے کم دوست کہے گا یار تو ٹینشن مت لے، ہم تیری تکلیف کو شیئر کر لیں گے۔ جیسے مثال کے طور پر کاروبار میں نقصان ہو گیا، اگر تیرا دیوالیہ ہو گیا، اگر تیرے پاس جو ہے معاملات ختم ہو گئے پیسے کے، ایک کام کر، ہم سب مل کر کے تیرا ساتھ دیتے ہیں، کچھ پیسے ہم لگا دیتے ہیں، دوست بھی سپورٹ کرتے ہیں، بھائی بھی سپورٹ کرتے ہیں، امی بھی سپورٹ کرتی ہے، بابا بھی سپورٹ کرتے ہیں۔ یعنی دنیا کی کوئی تکلیف ایسی نہیں جس میں سپورٹر نہ مل جائے، جس میں پارٹنر نہ مل جائے، جس میں مددگار نہ مل جائے۔ اللہ اکبر، اگر کوئی تکلیف آتی ہے نا تو دوست کہتے ہیں یار تو پریشان نہ ہو، جہاں تیرا پسینہ گرے گا وہاں ہم اپنا خون گرا دیں گے۔ ماں اپنا پلو جو ہے اپنے بیٹے کے پسینے سے پوچھتی ہوئی نظر آتی ہے، میرے لال پوری زندگی کی پونجی تج دوں گی لیکن تیرے پیشانی پر مایوسی کی سلوٹیں نہیں دیکھ سکتی۔ اللہ اکبر، دنیا کی مصیبت وہ ہے جس میں آپ کو پارٹنر ملیں گے، مددگار ملیں گے، اور دنیا کی مصیبت کو کوئی نہ کوئی حل ہے، اس کا کوئی نہ کوئی حل ہے، لیکن اللہ اکبر، موت کی تکلیف کیا ہے؟ موت کی مصیبت کیا ہے؟ اللہ اکبر، اگر سرہانے بیٹے ایک نہیں 10 بیٹے بھی سرہانے کھڑے ہیں تو باپ کی موت کی تکلیف کو کوئی ایک بیٹا نہیں اٹھا سکتا، کوئی بیٹا اس کو شیئر نہیں کر سکتا، اولاد اس کو شیئر نہیں کر سکتی، بہویں اس کو شیئر نہیں کر سکتی۔ اور موت کی تکلیف کتنی سخت ہے، آئیے اس کی ایک جھلک آپ کو بتا دوں۔ اپنے مسائل کا حل یاد رکھنا صرف تعویذات کے اندر نہیں ہے، تعویذات میں ڈوبنے والی میری سنی قوم سن لو، ہر مشکل کا علاج تعویذ نہیں ہے۔ تعویذات میں سحر اور جادو کا علاج تو ہو سکتا ہے لیکن ہر مشکل کا علاج نہیں ہے، ہر مصیبت کا علاج نہیں ہے۔ تعویذات پر تکیہ کر کے بیٹھنے والی میری قوم، تیرے لیے تو اللہ کے رسول نے نسخے
कीमिया अता किया है। सुन लो मौत की तकलीफ क्या है। अल्लाह अकबर। सहाबी रसूल हजरत सैयदना अमर इब्न आस रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जिसको फकीह अबुल लैस समरकंदी लिखते हैं, क्या लिखते हैं, अल्लाह अकबर, जब कोई इंसान दुनिया से जा रहा हो, जब किसी की रूह निकल रही हो, जब किसी को मौत आ रही हो, अल्लाह अकबर, यहाँ नेक और बद की तमीज नहीं है, ये नेक और गुनहगार की अभी यहाँ पर तफरीक नहीं है, या मुतलकन सबके लिए बयान किया जा रहा है। जब कोई दुनिया से जाता है, चाहे नेक हो या गुनहगार, उसके सीने पर ऐसा बोझ लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे जमीन और आसमान को उसके सीने पे रख दिया गया हो। अगर किसी के सीने पर जमीन और आसमान रख दिया जाए तो उस वक्त तो उसको कितनी तकलीफ होगी। उस वक्त तो उस मरने वाले को तकलीफ होती है। अपने कानों में एयरफोन लगाकर गाने सुनने वाले जवानों की तवज्जो चाहता हूँ, शराब की नशिस्तों को आग आबाद करने वालों की तवज्जो चाहता हूँ, रात रात भर इंटरनेट पर बैठकर ज़िना के मनाजिर देखने वालों की तवज्जो चाहता हूँ। मेरे भाइयों गौर तो करो, एक मंजिल वो आप पर भी आनी है, वो मुझ पर भी आनी है। वो मंजिल कौन सी है? वो मौत की मंजिल है, वो घाटी मौत की घाटी है। मरना सबको है। अल्लाह अल्लाह। सहाबी रसूल हजरत अम्र इब्न आस रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, जमीन और आसमान अगर किसी के सीने पे समेट कर रख दिया जाए तो उस वक्त तो जो उसकी तकलीफ होगी वो तकलीफ मरने वाले को होती है। जरा तसव्वुर करो, अगर घर का पंखा सीने पे गिर जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। सीने पर पत्थर लग जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। ड्राइविंग करते वक्त अगर कार की स्टीयरिंग सीने पर आ जाए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अल्लाह अकबर। वो कैफियत आप पर भी आने वाली है, वो कैफियत मुझ पर भी आने वाली है। अंधेरा घर, अकेली जान, दम घुटता, दिल उकताता, खुदा को याद कर प्यारे, वो साथ आने वाली है। अल्लाह अकबर। सीने पे जमीन और आसमान को रख दिया जाए तो वो तकलीफ ना होगी, मरते वक्त वो तकलीफ होगी। उसके बाद हजरत सैयदना अम्र इब्न आस रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं, इतनी सी पे बस नहीं, जब मरने वाला सांस लेता है तो उसको ऐसा लगता है कि जैसे वो नाक के सुराख से सांस नहीं ले रहा है, वो नाक के सुराख से सांस नहीं ले रहा है, उसको ऐसा तंग कर दिया जाता है नाक के सुराख को, उसको यूं लगता है जैसे वो सुई के नाके से सांस ले रहा है। इतना तंग कर दिया जाता है, इतना तंग कर दिया जाता है कि यूं लगता है कि जैसे वो सुई के नाके से सांस ले रहा है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी पर बस नहीं, हजरत सैयदना अम्र इब्न आस फरमाते हैं, अल्लाह अकबर, अगर किसी के पेट में बबुल का दरख्त उगा दिया जाए और फिर उसकी डंठल उसके नीचे के मकाम से कोई खींचे इस तरह से कि उसकी रग रग में बबुल का कांटा चुभा हुआ हो और खींचने वाला जोर से खींचे, तो उस वक्त उसके पेट की कैफियत क्या होगी, उस वक्त उसकी रगों की कैफियत क्या होगी, उस वक्त उसकी शरियानों की कैफियत क्या होगी। अम्र इब्न आस कहते हैं जब रूह निकलती है तो ऐसा लगता है कि जैसे बबुल का कांटा का दरख्त पेट पे उगाकर कोई नीचे से खींच रहा है। ये कैफियत होती है मरने वाले की। हजरत मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं, जिंदा बकरे की खाल उधेड़ी जाए तो उतनी तकलीफ नहीं होती जितना तकलीफ मरने वाले को होती है। अल्लाह के सच्चे नबी गैबदा फरमाते हैं, एक इंसान को 313 तलवारों से एक साथ हमला करके मारा जाए तो 313 तलवारों की ज़रब उतना तकलीफ नहीं पहुंचाती जितनी तकलीफ इंसान को मौत के वक्त होती। ये मौत की तकलीफ है और इतनी प्यास लगती है, इतनी प्यास लगती है कि अगर 7 समुंदरों का पानी मुंह में निचोड़ दिया जाए
تو وہ پیاس کو کوئی بجھا نہ سکے، اور رشتہ دار چمچے چمچے سے پانی انڈیل رہے ہوتے ہیں۔ اب اس تکلیف، ایسی تکلیف کبھی دنیا میں سنی؟ ایسی تکلیف کبھی دنیا میں دیکھی؟ کبھی نہیں دیکھی ہوگی۔ کسی نے کتنا ستائے، کوئی کتنی تکلیف پہنچائے، کاروبار کتنا اجڑ جائے، کاروبار کو کتنی بھی تکلیف ہو جائے، کچھ نہیں، اور اس وقت تو کوئی تسلی دینے والا بھی نہیں۔ کوئی تسلی کیا دے سکتا ہے؟ کیونکہ کان بھی کام نہیں کر رہے ہیں، زبان بھی کام نہیں کر رہی ہے، ہاتھ پیر بھی کام نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر مرنے والے کے جسم کی طاقت نہ کھینچی جائے تو وہ پاگلوں کی طرح جنگلوں میں بھاگے، اور اس کی آواز ایسے نکلے جیسے بیل کاٹنے کے بعد جیسے وہ چیختا ہے، اس کے چیخنے کی آواز تم سنو۔ لیکن اللہ کی حکمت یہ ہے کہ وہ مرنے سے پہلے اس کے ہاتھ کی، پیر کی، چلانے کی طاقتیں کھینچ لیتا ہے تاکہ وہ ہاتھ پیر کو ادھر ادھر نہ کر سکے، تڑپ نہ سکے، بے چین نہ ہو سکے۔ اگر لوگ مرنے والے کی اس موت کی کیفیت کو جان لیں تو شادیاں کرنا چھوڑ دیں، شادی شدہ بیویوں کے پاس جانا چھوڑ دیں، فرمایا اچھے کپڑے پہننا چھوڑ دیں، اچھا کھانا کھانا چھوڑ دیں، اور لوگ استغفار کرتے ہوئے جنگلوں میں پاگلوں کی طرح بھٹکتے رہیں۔ مرنے والے کو موت کے وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف جانوروں کو پتا چل جائے تو تم کو گوشت کھانے نہ ملے، جانوروں کی چمڑی سے ان کی ہڈی سے ان کی چمڑی لگ جائے، جانور جو ہے وہ گوشت ختم کر دیں، یہ کیفیت ہے مرتے وقت کی۔ لیکن اب سننا مسلمانوں، میرے اسی نبی نے جس نے یہ تکلیفیں بیان کی، فرماتے سورہ یاسین پڑھو، اگر تم قرآن کی تلاوت مرنے والے کے پاس کرو گے تو قرآن کی تلاوت کی برکت سے اس کی یہ سب تکلیفیں ختم ہو جائے گی، تکلیفوں میں آسانی ہو جائے گی۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، جس قرآن کی برکت سے، جس قرآن کی برکت سے موت کی تکلیف آسان ہو سکتی ہے، اس قرآن کی برکت سے زندگیوں کی تکلیف کیوں آسان نہیں ہو سکتی؟ اندازہ فرمائیں۔ اور پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہاں قرآن کی تلاوت وہ خود نہیں کر رہا ہے مرنے والا، توجہ کریں، قرآن کی تلاوت وہ خود نہیں کر رہا ہے، دوسرا کرے اس کے پاس بیٹھ کر تو اس کو یوں برکتیں نصیب ہو جائے۔ جب دوسرے کی تلاوت کی برکتوں کا یہ عالم ہے، اگر انسان قرآن کی خود تلاوت کرے تو برکتوں کا عالم کیا ہو۔ قرآن کا دامن پکڑو اور قرآن پر عمل کرو، قرآن مقدس کی صرف تلاوت نہ کرو بلکہ قرآن پر عمل کرو۔ آپ یہ جو سنتے ہیں نا، قرآن کو تھامنے والی قوم، بوریا نشین قوم، وہ قوم جو عرب کی بوریا نشین تھی، وہ قوم جو نمک اور کافور میں فرق نہیں کر پاتی تھی، وہ قوم، اللہ اکبر، جس قوم نے غربت میں زندگی گزاری، جب ان کے پاس قرآن آیا اور انہوں نے قرآن کا دامن پکڑا تو قرآن کا دامن پکڑ کر وہ لوگ جو عرب کے بوریا نشین تھے قیصر و کسریٰ کے تاجدار بن گئے۔ قیصر و کسریٰ کے تاجدار کس نے بنایا؟ قرآن کو تھامنے نے۔ آج میں اپنی قوم کو پہلا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، قرآن تھام لو، قرآن پکڑ لو۔ صرف تیجے 10ویں 20ویں پہ قرآن پڑھنے کی کتاب نہیں بلکہ قرآن روز پڑھیں اور کنز الایمان ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ قرآن کو ترجمہ کنز الایمان کے ساتھ، اردو زبان میں جو صحیح ترجمے ہوئے ہیں اس میں صحیح ترین ترجموں میں صفحے اول پہ جو ترجمہ ہے اس کو کنز الایمان کہتے ہیں۔ کنز الایمان کو اپنی زندگی میں شامل کرو، کم سے کم ایک صفحہ پڑھو، اور صرف اس لیے نہیں، تلاوت کی نیت سے نہیں، یہ بات یاد رکھنا، صرف اس کو پڑھ کر سمجھو اور سمجھ کر کے ساتھ میں صد اللہ فاضل، فخر الاماثل، علامہ سید نعیم الدین مراد آبادی کی جو مختصر تفسیر ہے خزائن العرفان شریف، آپ کے مراد آباد کے وہ عظیم ہستی بلکہ آرام بھی فرما رہے ہیں، اللہ اکبر، وہ تفسیر بھی پڑھو، بہت شارٹ میں بہت خوبصورت اور جامع تفسیر ہے، اور پھر اس کو اپنی زندگی میں داخل کرنے کی کوشش کرو۔ آپ سے پوچھتا ہوں، جو قرآن کی آیت لکھ کے سینے پہ لٹکا لے، جب اس کے مسائل حل ہوتے ہیں تو جو قرآن کو اپنی زندگی میں داخل کر لے
ہیں, جو قرآن کو اپنی زندگی میں شامل کر لیں. آپ جانتے ہیں قرآن اگر پڑھو گے تو قرآن پڑھنے کی برکت سے لوگوں کا خوف دل سے نکلے گا. قرآن کی تلاوت کرو گے زبان پر سچائی جاری ہوگی. قرآن کی تلاوت کرو گے آپ کی شخصیت باروب بنے گی. قرآن کی تلاوت کرو گے آپ کی شخصیت با اثر بنے گی. قرآن کی تلاوت کرو گے آپ کی ذلت عزتوں میں تبدیل ہو جائے گی. قرآن کی تلاوت کرو گے ناکامیاں کامیابیوں میں تبدیل ہو جائے گی. قرآن کی تلاوت کرو گے دشمنوں کو اللہ تمہارے قدموں میں جھکائے گا. دشمن کتنا بھی بلند ہوگا وہ نیچے ہوگا اور تم اوپر نظر آؤ گے. قرآن پکڑ کر تو دیکھو, قرآن تھام کر تو دیکھو. قرآن کو طاق کی زینت بنانے والے, قرآن کو اپنے سینے کی زینت بنا کے دیکھ. قرآن کو طاقوں میں رکھنے والے اور جزدان میں لپیٹ کر بند کرنے والے, اس کو اپنے دل میں بند کر کے دیکھ. قرآن مقدس کو سچے دل سے تھام کے دیکھو. انشاءاللہ جو وہ دشمن مغلوب ہوگا, آپ کو غلبہ نصیب ہوگا. وقت کی حکومتیں تمہارے قدموں میں گرتی نظر آئے گی. ایک بار قرآن پکڑ کر دیکھو, قرآن تھام کے دیکھو. سب کی کتابیں پڑھنے والوں رب کی کتاب پڑھ کے دیکھو. سب کی کتابوں پہ دل دینے والوں رب کی کتاب کو دل دے کے دیکھو. میرے آقا فرماتے ہیں زمین پہ کھڑے رہنے والے کو آسمان کے تارے چمکتے نظر آتے ہیں, مگر آسمان والوں کو وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتے دکھتے ہیں. جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے, جس گھر میں تلاوت نہ ہو وہ گھر ویران قبرستان کی طرح ہے. قرآن کو پکڑو, اس لیے کہ قرآن ادنا کو اعلیٰ کر دیتا ہے, قرآن بلند کر دیتا ہے, قرآن عزت دیتا ہے, قرآن عروج دیتا ہے, قرآن کامیابی دیتا ہے, قرآن کامرانی دیتا ہے. اللہ اکبر, قرآن اللہ کی کتاب ہے, قرآن کلام اللہ ہے. اللہ اکبر, یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے. جس نے قرآن پڑھا اس کی زندگی سنور گئی.